الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی سید المرسلین اما بعد قال اللہ تبارک و تعالی فی قرآن المجید و فرقان الحمید ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم۔ خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو خیال جس کو اپنی حالت آپ بدلنے کا۔ بہت بڑا وقت گزر گیا، کوئی پرسان حال نہیں ہے تحصیل لاڑھی میں غریب عوام کا۔ میں یہ عرض کروں گا کہ پورے پاکستان میں، بلوچستان میں اور ضلع سبی میں حکومت کا کوئی نام و نشان نہیں ہے۔ بس طاقتور جو ہے وہ طاقتور ہے، اس سے وہ جتنا جرم کرے اس سے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ اگر غریب آدمی کوئی جرم کرتا ہے تو وہ جیل سے نکل نہیں سکتا ہے۔ تحصیل لاڑھی پورے بلوچستان میں بیکورڈ ایریا ہے، اور وہاں پر اور کسی چیز کو چھوڑو، پینے کے لیے پانی نہیں ہے لوگوں کو۔ لوگ پانی جو پینے کا پانی جو انسانیت کی یا جانداروں کی اہم ضرورت ہے زندگی کی، وہ بھی مہیا نہیں ہے لوگوں کو۔ وہ کہیں گڈھا ہوا گڈھے سے پانی پئیں گے، یا کہیں پانی برسات کا ہوا جوہر سے، کھڈ سے، کھوڑ سے پانی، وہ پانی پیتے ہیں جہاں سے جنگلی جانور بھی پیتے ہیں، گدڑ بھی پیتے ہیں، کتے بھی پیتے ہیں، گدھے بھی پیتے ہیں، اور تو اور ہے سور بھی پیتے ہیں۔ وہ پانی پہلے تو شریعت میں مردار ہے، حلال ہے ہی نہیں، لیکن مجبوری سے لوگ پیتے ہیں۔ پھر اس کا رزلٹ کیا ہوتا ہے؟ لوگوں میں بیماریاں پھیل رہی ہیں۔ اکثر ہمارے علاقے میں 100% لوگ نہیں تو 80% لوگ بیمار ہیں۔ زیادہ تر بیماری پتھری کی ہے، تال کی ہے اور یرکان کی ہے۔ لوگ مختلف بیماریوں میں مبتلا ہیں، اور جو نمائندے ووٹ لیتے ہیں تو ووٹ لینے کے بعد وہ نظر نہیں آتے ہیں کہ کدھر گئے، ہوا کی طرح اڑ جاتے ہیں۔ لوگ قسم پرسی کی حالت میں زندگی گزار رہے ہیں، اور پوری تحصیل لاڑھی کا جو دار و مدار ہے معیشت کا، وہ ندی لاڑھی کے سیلابی پانی پر ہے۔ ندی لاڑھی کے سیلابی پانی پر ہے، اور لوگ اکثر جو ہے ذریعہ معاش ان کا زراعت اور مویشی پال ہے۔ لیکن ندی لاڑھی کا پانی جو ہے تو وہاں پر ایک سکیم ہے ایریگیشن کے نام، گگھی کے نام سے ایریگیشن سکیم بنائی گئی ہے، اور اس میں پانی تقسیم کیا گیا ہے۔ 2 حصے سٹیٹ فیڈر کے ہیں، جو ایک عوامی نالہ ہے جس پر 32 گوٹھ آباد تھے، اور 1/3 حصہ نالہ خانواں کا ہے جو صرف سرداروں کا ہے۔ فیڈر آہستہ آہستہ سلپ ہوتے 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 مکمل طور پر سیٹ اپ ہو چکی ہے، اس کے ساتھ پانی بالکل نہیں جاتا، اور وہ 32 گوٹھ جو اس پر واقع آباد تھے وہ سارے نقل مکانی کر کے چھوڑ گئے ہیں اپنی زمینوں کے مالک، لیکن پٹ فیڈر میں اور سندھ میں وہ پرائی بزگری پر مجبور ہیں۔ ایک بڑا شہر ہے تحصیل لاڑھی میں تنیا، جہاں پر ہائی سکول ہے بوائز، اور گرلز ہائی سکول ہے، پرائمری مالا سکول ہے۔ شہر میں بجلی بھی ہے، اور شہر میں روڈ اور بازاروں میں گلیوں میں بھی روڈ ہیں، سڑکیں ہیں، لیکن اور بس بھی ٹھہرتی ہے رات کو، صبح کو وہاں سے روانی ہوتی ہے۔ لیکن اتنے بڑے شہر میں پینے کا پانی نہیں ہے، لوگ جو ہیں پانی پینے کے لیے مجبور ہیں۔ زمینیں ویران ہو گئی ہیں، ان کا دار و مدار لوگوں کا زمینوں پر تھا، لیکن زمینیں جب ویران ہو گئی تو دیہات ہے، وہاں کوئی فیکٹری یا کوئی کارخانہ نہیں تھا، اس لیے لوگ اپنی یعنی پیٹ کی پوجا کے لیے شہر چھوڑ گئے ہیں۔ کچھ لوگ جا کر جھٹپٹ میں بیٹھے ہیں جس کو ڈیرہ الایار بولتے ہیں، کچھ جو ہے تو ڈیرہ مراد جمالی میں جا کر سکونت اختیار کی ہے جس کو ڈیرہ مراد جمالی کہتے ہیں، اور کچھ سبی میں جا کر بیٹھے ہیں اپنے پیٹ پوجا کے لیے۔ وہ بیچارے ریڑھیوں پر گزارا کرتے ہیں اور محنت میں سر پر تغاری اٹھا کر گزارا کرتے ہیں۔ اپنی زمینوں کے مالک وہ یعنی روٹی کمانے کے لیے بھی تنگ ہیں۔ یہ حالت ہے علاقے تحصیل لاڑھی کی۔ اور وہاں جو تعلیم کا سلسلہ ہے، اسکول 4 ہائی سکول ہیں، لیکن ہائی سکولوں میں کم از کم 25-30 ماسٹر ہوتے ہیں، لیکن ہر ہائی سکول میں کوئی 10-12 ماسٹر ہیں۔ استادوں کی کمی ہے، ماسٹر نہیں ہیں، نہ کوئی لیبارٹری ہے، نہ کوئی سائنس روم ہے، نہ کوئی دفتر ہے۔ سارے اسکولوں کی حالت اس طرح ہے، وہ استاد پورے نہیں ہیں، مکمل نہیں ہیں۔ یعنی جہاں پر 25 استادوں کی ضرورت ہے،
پوسٹیں ہیں وہاں پر کوئی 10-12 استاد ہے بس، اور کچھ بھی نہیں ہے. اور جو اسپتال ہیں لاہڑی کا رورل مانا ہیلتھ سینٹر ہے، وہاں پر 4 میڈیکل آفیسروں کی پوسٹیں ہیں، 4، لیکن ایک میڈیکل آفیسر بھی نہیں ہے. ایک کمپاؤنڈر ہے جو اسپتال کو چلا رہا ہے، کوئی احوال پرسی کرنے والا نہیں ہے. ہمارے اپنے گاؤں تنیا میں جو ہے وہ بیسک ہیلتھ یونٹ ہے، وہاں پر میڈیکل افسر کی بھی پوسٹ ہے اور میڈیکل ٹیکنیشین کی بھی پوسٹ ہے، LHV کی پوسٹ ہے، لیکن صرف ایک نرسنگ اردلی بیسک ہیلتھ یونٹ کو اٹینڈ کر رہا ہے. نہ میڈیکل افسر ہے، نہ میڈیکل ٹیکنیشین ہے، نہ LHV ہے، کچھ بھی نہیں ہے، اور دواؤں کا بھی خاص انتظام نہیں ہے. تو یہ حالت ہے مانا تعلیم کی، اور یہ حالت ہے ہیلتھ کی. حالانکہ حکومت دعویٰ کرتی ہے کہ ہم تعلیمی معیار کو بلند کرنے کے لیے جدوجہد کر رہے ہیں، اور جدوجہد کا حالت یہ ہے کہ جب استاد نہیں ہے تو پڑھائے گا کون؟ وہ کمرے پڑھائیں گے کیا ان کو؟ ویسے دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم تعلیم کی جدوجہد کر رہے ہیں، تعلیم کو فعال کریں گے، لیکن یہ جو ہے تو عوام کے ساتھ دشمنی ہے، تاکہ عوام جو ہیں تو وہ کمزور رہیں، غریب ہو جائیں، مفلس رہیں، تاکہ سرداروں کے بوٹ پالش کریں. ایک روڈ ہے سارے پوری تحصیل میں، بیل پٹ یعنی بختیار آباد سے لے کر لاڑی تک، اس کو بھی 10 سال ہوئے ہیں، روڈ تعمیر ہوا لیکن وہ ادھڑ چکا ہے، سارا خراب ہو چکا ہے، کوئی اس کی ریپیئر نہیں ہوئی ہے. اور پھر بیرا بگٹی روڈ سے ہمارے گاؤں تنیا تک 2 کلومیٹر روڈ، اس کو تقریباً 15-20 سال ہو گئے ہیں، وہ تعمیر ہوا ہے لیکن اس کی ریپیئر نہیں ہوئی ہے. آج تک وہ سارا روڈ جو ہے وہ کھڈے پڑ گئے ہیں، وہ بس بھی نہیں چل سکتی ہے، وہ مانے آخر اس کو ٹرانسپورٹ کو سخت مانے نقصان بھی ہو رہا ہے، اور مجبور بھی ہیں، وہ تنگ بھی ہیں. روڈوں کی حالت یہ ہے، تعلیم کی حالت وہ ہے، پینے کے پانی کی حالت یہ ہے، اور معیشت جو ہے ٹوٹلی طور پر قتل کی جا چکی ہے. معیشت کو قتل کیا گیا ہے، جس کی وجہ سے 32 گوٹھ جو ہے وہ نقل مکانی کر کے چھوڑ گئے ہیں. صرف تنیا ایک بڑا شہر ہے جہاں پر کچھ لوگ ملازم ہیں، وہ اس وجہ سے وہاں بیٹھے ہیں. اگر نہ ملازمت نہ ہوتے تو شاید تنیا شہر بھی ویران ہو جاتا. اب پانی کا مسئلہ جو ہے کس طرح ہو، یعنی پانی جو ندی کے ساتھ جاتا تھا تو وہ صحیح رائٹ وے تھا اس کا. اب رائٹ وے جس چیز کا بھی بند ہو جائے تو وہ رانگ وے اختیار کرتی ہے وہ چیز. اب پانی رائٹ وے یعنی سٹیٹ فیٹر جو ہے وہ سٹ اپ چکی ہے، اس لیے پانی نے ایک رانگ وے اختیار کر لیا ہے. مشرق کی طرف سے ہم مائیوا بولتے ہیں، مائیوا کے ساتھ پانی جاتا ہے، بڑا ڈھور ہے 10-15 فٹ گہرا، اس کے ساتھ جب پانی جاتا ہے تو وہ ربی شاخ میں جا کر تباہی کرتا ہے، فصلیں ضائع کرتا ہے، مویشی مر جاتے ہیں، لوگ مر جاتے ہیں. اور اس کے علاوہ جو مانا پلانٹ ہے، کیا نام ہے پلانٹ، اچ پلانٹ پاور کو بھی خطرہ ہے، نقصان دیتا ہے. ادھر سے یہ 2 نقصان ہوتے ہیں، ایک ربی شاخ میں اور اچ پلانٹ پاور کو بھی نقصان ہوتا ہے. 2 نقصان، یہ مشرق کی طرف سے جو پانی جاتا ہے یہ جا کر 2 نقصان کرتا ہے، اور مغرب کی طرف سے جو پانی جاتا ہے وہ ریل کے بند کو، پٹری کو نقصان دیتا ہے، اور جو کوئٹہ سکھر ہائی وے ہے اس کو توڑ دیتا ہے. اور 10 دن 15 دن یہ مانے روڈ بند ہو جاتا ہے، ٹریفک جام ہو جاتی ہے. وہاں پر جا کر وہ جن کا غیر مستحق علاقوں میں جا کر آبادی کرتا ہے. لیکن جو حقی مستحق ہیں، جیسے مثال لاڑی سے آگے گرڑا ہے، کچھ ٹالانی ہے، تنیا ہے، پھر لیہال ماچھی ہے، پھر کٹپار ہے، پھر چاچڑ ہے، پھر نندانی ہے، پھر شیرو ہے، جانو ہے، اس طرح 32 گوٹھ وہ سارے ویران اور بے چراغ ہو چکے ہیں. تو اس لیے گورنمنٹ کو توجہ دینی چاہیے کہ اگر یہ تحصیل لاہڑی کی جو ندی لہری کا پانی ہے اس کو کنٹرول کیا جائے اور اس کا صحیح انتظام کیا جائے تو لہری کی تو فل آبادی ہوگی، علاقہ ترقی کی راہ پر گامزن ہوگا. لیکن اس کے علاوہ جو نوتال تک اور پٹ فیٹر تک بڑی زمینیں پڑی ہیں، ایسے غیر آباد بنجر قدیم میدان کی صورت میں، وہ بھی ساری آباد ہو جائیں گی اگر کوئی توجہ دے. مگر افسوس ہے کوئی توجہ دینے والا نہیں ہے. ہم جب وہ آفیسروں کے ساتھ ملاقاتیں کرتے ہیں تو وہ بولتے ہیں اپنے MPA کو کہو، فنڈ تو اس کے پاس ہے، ترقیاتی فنڈ، ہر MPA کو 50 کروڑ سالانہ ترقیاتی سکیمات کے لیے ملتا ہے، لیکن وہ اس کو مال غنیمت سمجھ کر اپنے پیٹ میں ڈالتے ہیں. کہیں ایک مانے لاکھ کی بھی کوئی سکیم یا کوئی کام نہیں کراتے ہیں. میں کہتا ہوں وزیر اعلیٰ کو میں گزارش کر رہا ہوں کہ وہ ایک مانے معائنہ ٹیم مقرر کرے، وہ ان MPAs کی سکیمات کا مانا جائزہ لے
کہ اتنے پیسے جو ہر ایم پی اے نے لیے ہیں تو اس نے علاقے میں کام کیا کرائے ہیں. وہ میں وزیر اعلیٰ کو خصوصی میں نے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ وہ معائنہ ٹیم مقرر کرے اور وہ ہر ایم پی اے کے علاقے میں جا کر ان کے کام کی جو ہے تفصیلی رپورٹ وزیر اعلیٰ کو دے. اور ہم غریب عوام کے ساتھ زمینداروں کے ساتھ ملے, ہم ان کو گائیڈ کریں گے کہ کیا کام کیا ہے. ہم ان کو سارا علاقہ گھمائیں گے, دورہ کرائیں گے, لیکن نظر نہیں آئے گی ایک سکیم کوئی اسپتال, کوئی روڈ یا اسکول. کوئی وہ ایک روڈ ہے ٹھیڑی سے لہڑی سے ٹریہر سے ٹھیڑی سے سبی, اس کو 20 سال ہو گئے ہیں, مکمل نہیں ہوتا ہے. وہ ٹوٹا ہوا ہے اور مکمل نہیں ہوتا ہے. اتنے 20 سال کا عرصہ ہوا ہے. کئی ٹھیکیدار ہے, پیسہ وہ ہضم کر جاتے ہیں لیکن وہ کام نہیں کراتے ہیں. اس لیے میں نے حزب اقتدار کو, یعنی حکومت کے ارباب اقتدار کو, وزیر اعلیٰ کو, گورنر کو اور چیف سیکرٹری کو میں گزارش کرتا ہوں, پرزور مطالبہ کرتا ہوں کہ وہ مہربانی کرے ہمارے علاقے پر توجہ دے اور معائنہ ٹیم بھیجے اپنے دفتر سے, وزیر اعلیٰ کے دفتر سے, وہ علاقے کا دورہ کرے. اور یہ جو پیسے جو ان کو ملتے ہیں 50 کروڑ مہینے کا, اس کا احتساب ہونا چاہیے, اس کا حساب ہونا چاہیے, اس پر نگرانی ہونی چاہیے اور اس کی باز پرس ہونی چاہیے کہ یہ 50 کروڑ کدھر گیا. کیا حکومت بھی یہی چاہتی ہے کہ وہ عوام ترقی نہ کرے اور یہ پیسے کیا ان کے ایم پی اے اور ایم این ایز کو وہ بطور وظیفہ دیتی ہے کیا؟ اگر نہیں تو حکومت کا فرض ہے کہ ان کی وہ جانچ پڑتال کرائے. ان کے پیسہ جو دیتی ہے حکومت تو ان کی جانچ پڑتال کرائے کہ کام کیا کیا ہوئے ہیں, کیا نہیں ہوئے ہیں. آخر میں یہ اپنا خلیل اللہ صاحب کا شکریہ ادا کروں گا کہ وہ بڑی مدت کے بعد, ایک تو وہ میرے دوست بھی ہیں اور بڑی مدت کے بعد ملاقات ہوئی ان سے, یہ بھی بڑی مجھے خوشی ہوئی ہے. اور انہوں نے جو آج میری اپنے علاقے کے مسائل کے متعلق جو پوچھا ہے, سوال کیا ہے, اس کا بھی میں شکر گزار ہوں. مجھے امید ہے کہ وہ یہ اپنا نیٹ ورک پر یا میڈیا میں دے گا اور اخبار میں بھی لگائے گا تاکہ لوگوں کو پتہ چلے. وہ بات کرتے ہیں, ایک ٹوٹکا ہے کہ ایک پٹھان نے کوئٹہ میں کتے کو لاٹھی ماری. لوگوں نے پوچھا اس کو کیوں مارا؟ کہا اس نے مجھے ملتان میں کاٹا تھا. کہا بھائی وہ تو ملتان میں کتے نے کاٹا تھا نا, کوئٹہ میں کیوں مارا اس کو؟ کہا ہو اسپتا رور دے, کتا کتے کا بھائی ہے. تو دوسرے آدمی نے پوچھا کہ اس کی آواز تو عرش پر جائے گی. کہا ہو عرش والا کو پتہ لگے کہ فرش پر جوان رہتے ہیں. آخر میں شکریہ ادا کرتا ہوں. فقط و سلام, مہربانی.